آپ کبھی صبح 3 بجے بیدار ہوئے ہوں اور جو پہلا کام آپ نے کیا وہ اپنے فون تک پہنچنا تھا. اس کے بعد آپ نے فوراً اپنے تازہ میسیجز کو جلدی سے سکرول کیا اور پھر اپنے سنیپ چیٹ اور انسٹاگرام فیڈز چیک کی, اور یقیناً ٹک ٹاک بھی. پاکستان میں اینڈرائیڈ اسمارٹ فونز کے صارفین روزانہ 4 گھنٹے اور 40 منٹ اپنے موبائلز کے ساتھ گزارتے ہیں, اور اس میں ان کا 38% وقت سوشل میڈیا پر, 29% تفریح اور 10% گیمز پر صرف ہوتا ہے. اسمارٹ فون ایپس کا مقصد ہی نشاور ہونا ہے, اور ان کے ڈیولپرز کون سی چالیں چلتے ہیں اور آپ ان چالوں میں کیسے پھنستے ہیں, آئیے آپ کو بتاتے ہیں, اور ان سے بچنے کے طریقے بھی. ہم انٹرنیٹ پر جو بھی کچھ دیکھتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اسے ہمارے ذہنوں کے ساتھ چپکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, شاپنگ سائٹس اور آن لائن گیمز ہمارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو یا صلہ ملنے کی امید کے نظام میں گڑبڑ کرتے ہیں. ایسے بہت سے حالات ہیں جن میں ڈوپامین خارج ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب ہم کھاتے ہیں, ورزش کرتے ہیں یا کوئی تحفہ وصول کرتے ہیں, یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہمارے دماغ کے ریوارڈ سینٹر یا انعامی مرکز میں خوشی کے جذبات کو متحرک کرتا ہے, اور یوں ہمیں اسی طرز عمل کو دہرانے کی ترغیب دیتا ہے. میڈیا میں یہ ایک مقبول خیال ہے کہ ڈوپامین کوکین کی طرح ہے, یعنی یہ آپ کو اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتا ہے. لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے. ڈوپامین سیکھنے کے عمل کو تقویت دیتا ہے. یہ آپ کے دماغ کے نیورون میں رابطوں کو مضبوط بناتا ہے, نیورون جو ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو اس لیے ڈوپامین ان رابطوں کے ارد گرد چپکنے کے لیے ایک گوند کی طرح ہے. صارفین کو اپنے ساتھ چپکائے رکھنے کی حکمت عملی نہ صرف سوشل میڈیا ایپس جیسے انسٹاگرام یا ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں, بلکہ ایسے شاپنگ ایپس مثال کے طور پر شین, جو ایک چینی کپڑوں کی ریٹیلر ایپ ہے, بھی استعمال کرتی ہے. اس کمپنی کی کامیابی کا راز ہمارے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے چالاک قسم کی مارکیٹنگ میں چھپا ہوا ہے. ان کے پاس ایک ملا جلا کاروباری ماڈل ہے جو نہ صرف ای کامرس ہے بلکہ سوشل نیٹ ورک بھی. ان کے پاس کافی مضبوط آن لائن اور زمینی آپریشنز کی سہولیات بھی موجود ہیں. لہٰذا اگر سوشل میڈیا ڈیٹا, ایپ ڈیٹا اور آپریشن ڈیٹا یکجا ہوں تو یہ کسی بھی کاروبار کو برتری دیتے ہیں. شین نے اپنی مصنوعات کے ارد گرد ایک پورا نظام قائم کر رکھا ہے. ان کی ایپ سیلز اور سوشل میڈیا کا ایک ہائبرڈ پلیٹ فارم ہے. ایک ٹیب میں آپ ان کے آئٹمز براؤز کر سکتے ہیں اور دوسری ٹیب میں آپ انفلوئنسرز کو ان کی اشیاء کی ماڈلنگ کرتے دیکھ سکتے ہیں. آپ یقیناً کسی بھی آئٹم پر کمنٹ یا اسے لائک کر سکتے ہیں, یا صرف ایک بٹن دبا کر یہ پروڈکٹ خرید سکتے ہیں. ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور یوٹیوب بھی الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کو ان کی پسند کی ویڈیوز دکھاتے ہیں. اس معاملے میں ٹک ٹاک خاص طور پر سبقت رکھتی ہے. یہ ایپ AI کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز میں کچھ چیزیں سکین کرنے اور ان کی شناخت کے بعد اسی طرح کا مواد چلاتی ہیں جو کوئی مخصوص عادات والا صارف دیکھنا چاہتا ہے, اور ہمارا دماغ مکمل طور پر اس حکمت عملی کے نرغے میں آ جاتا ہے. ایپس کو ہماری زندگی پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے اپنی حدود کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. آپ اپنے رویے کے تجزیے سے اس کی شروعات کر سکتے ہیں. آئی فون پر اسکرین ٹائم اور اینڈرائیڈ فونز پر ڈیجیٹل ویل بینگ جیسے فیچرز سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سی ایپ آپ کا کتنا وقت استعمال کر رہی ہے. اس سے آپ کو یہ تعین کرنے میں بھی مدد ملے گی کہ آپ کو کن ایپ سے وقفہ لینا چاہیے. یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں, اور پھر اپنے مقصد کا تعین کریں, کیونکہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کے احساس کے ساتھ سب سے زیادہ نشاور ایپس بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. کم از کم رات کے وقت ان ایپس سے بچنے کے لیے ایک اور ٹپ, اپنے فون کے بجائے روایتی الارم والی گھڑی کا استعمال کریں. اس طرح آپ اپنے فون کو اپنے سونے کے کمرے سے باہر نکال سکتے ہیں. اس کے نتیجے کے طور پر بہتر نیند, بہتر فوکس اور زیادہ کارآمد ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. ایسی لت لگانے والی ایپ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کیا ٹپس ہیں, ہمیں بتائیں.